بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 2-2.5 عشروں کے دوران علاقائی اور عالمی سطح پر جو کچھ ہوا اس نے کسی اور کے لیے شاید اتنی مشکلات اور الجھنیں پیدا نہ کی ہوں جتنی بھارتی قیادت کے لیے پیدا کی ہیں۔ ناظرین، بھارتی سیاست 2.5 عشروں غیر معمولی تغیرات سے دوچار رہی ہے۔ اقتدار کانگریس جیسی سیکولر جماعت سے انتہا پسند ہندوؤں کو منتقل ہو چکا ہے۔ انتہا پسند جمہوری اقدار سے کہیں بڑھ کر خوف کی فضا پیدا کرنے اور طاقت کے اندھے مظاہرے کر کے اقتدار سے چمٹے رہنے کے قائل ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ بھی کیا ہے؟ اقلیتوں کو دھمکانا، اور بس اس کے نتیجے میں ملک کا معاشرتی ڈھانچہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں کو نشانے پر لیا گیا اور پھر مسیحیوں کی باری آئی۔ ان دونوں کی مشکلات دیکھ کر دیگر اقلیتوں نے بھی انتہا پسند ہندوؤں کے حوالے سے خوش فہمی کے دائرے میں گھومنا ترک کر دیا ہے، اور اب تمام اقلیتیں بہت حد تک ایک پلیٹ فارم پر آتی جا رہی ہیں۔ مودی سرکار نے بھارت کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے۔ معاشرتی معاملات انتہائی پیچیدگی کا شکار ہیں۔ کم و بیش 5 عشروں کے دوران بھارت کے قائدین نے علوم و فنون اور روایات و ثقافت کے میدان میں جو کچھ جمع اور حاصل کیا تھا وہ اب داؤ پر لگ چکا ہے۔ پوری دنیا میں بھارت کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو جدید علوم و فنون میں مہارت کا حامل ہونے کے باوجود فکری اور ثقافتی سطح پر بے مثال پستی کا شکار ہے۔ یہ تمام معاملات کو گھما پھرا کر مسلم دشمنی کے چوراہے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ مودی سرکار نے ملک کی چھاپ ہی بدل ڈالی۔ اب بھارت کا نام سنتے ہی دنیا بھر میں ایک ایسے ملک کا تصور ابھرتا ہے جہاں اقلیتیں محفوظ نہیں، اور بالخصوص مسلمانوں سے انتہائی نامناسب سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ بھارت ہمیشہ کئی کشتیوں میں سوار رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کی مضبوط بنیاد اور بڑی مارکیٹ ہونے کے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خطے کے دیگر ممالک کو کمزور رکھنے اور اپنے مفادات کو ہر حال میں محفوظ بنائے رکھنے پر توجہ دی ہے۔ ایک دور تھا کہ جب وہ سوویت بلاک میں تھا، روس سے دوستی نمایاں تھی۔ دونوں ممالک کے مابین غیر معمولی نوعیت کے تجارتی، ثقافتی اور علمی روابط تھے، مگر تب بھی بھارت کے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو یہی راگ الاپتے تھے کہ بھارت غیر جانبدار ہے۔ انہوں نے غیر وابستہ تحریک بھی شروع کی تھی جس کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ تاثر یہ دیا گیا کہ بھارت کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں، مگر در حقیقت وہ ہر طرف سے مال بٹورنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک طرف سے وہ سوویت یونین کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا، اور دوسری طرف امریکہ یورپ کو بھی نالج ورکرز اور دیگر ہنرمند ورکرز فراہم کرنے پر متوجہ رہتا تھا۔ امریکہ اور یورپ میں لاکھوں بھارتی باشندے مختلف شعبوں میں کام کر کے ملک کو خطیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں، کرکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یقیناً بری بات ہے۔ بھارتی قیادت نے ہر دور میں اپنے تجارتی اور معاشی مفادات کو ترجیح دی ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ چین سے سرحدی کشیدگی اپنی جگہ، مگر دونوں ممالک کے مابین تجارت 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے۔ بھارتی قیادت معاشی مفادات کے معاملے میں تمام اختلافات کو بے شرمی کی حد تک بھول جاتی ہے۔ وہ صرف اتنا یاد رکھتی ہے کہ اسے ہر حال میں زیادہ سے زیادہ معاشی مفادات کو یقینی اور محفوظ بنانا ہے۔ بھارتی میڈیا نے چین سے تجارت کے معاملے کو اچھال کر مودی سرکار کو مطعون بھی کیا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ معاشی مفادات کی چوکھٹ پر قومی غیرت کو قربان کرنا ہر دور میں بھارتی قیادت کا وتیرہ رہا ہے۔ معزز ناظرین، بھارت کے لیے حقیقی مشکلات اس وقت پیدا ہوئی جب سوویت یونین شکست و ریخت سے دوچار ہوا، تب بھارت کے لیے کھل کر سامنے آنا لازم ہو گیا۔ امریکہ اور یورپ کو بھارت کے دوغلے پن سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی، کیونکہ بھارت ان کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت کے حصول کا اہم ذریعہ تھا۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ دونوں کے معاشی مفادات جڑے تھے، اس لیے وہ ایشیا میں دوسروں کو تو ناراض کرتے رہے، مگر بھارت کے معاملے میں محتاط رہے۔ پھر معاملہ کچھ یوں بھی ہے کہ بھارت سے امریکہ اور یورپ کو مذہب یا اعتقاد کے نام پر کبھی بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اول تو اہل مغرب کو مذہب سے کچھ خاص سروکار نہیں، اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بھارت کے لوگ کسی بھی ماحول میں باخوشی رنگ جانے کو تیار رہتے ہیں۔ مغرب کو جس نوعیت کے فرما بردار قسم کے تارکین وطن درکار ہیں وہ انہیں بھارت سے خوب ملتے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ ایک طرف روس اور چین ہے اور دوسری طرف امریکہ۔ روس ضروری ہے اور امریکہ مجبوری ہے۔ روس سے بھارت کے تعلقات 5 عشروں تک بہت اچھے رہے۔ اس دوران روس نے بھارت کو بہت کچھ دیا،
سرد جنگ کے خاتمے سے گو کافی فرق پڑا، مگر بھارت پھر بھی کچھ نہ کچھ بٹورنے کی کوشش میں لگا رہا۔ روسی قیادت اب بھارت کو سر فہرست نہیں رکھتی، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ بھارتی قیادت صرف اپنی مفادات کی چوکھٹ پر سجدہ رہنے کی عادی ہے۔ معزز ناظرین، یوکرین کا بحران بھارت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اگر روس نے یوکرین پر یلغار کی تو دنیا یہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگی کہ بھارت اس حملے کی مذمت اور مخالفت میں کس حد تک جاتا ہے، نیز یہ کہ جاتا بھی ہے یا نہیں۔ روس چاہے گا بھارت اس معاملے میں غیر جانبدار رہے۔ روس کے ساتھ چین بھی ہے۔ اگر بھارت نے یوکرین بحران پر روس کا ساتھ دیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ چین کی بھی اطاعت قبول کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکی اور یورپی قیادت بھی بھارتی رد عمل دیکھنے کے لیے بے قرار ہوگی۔ ان دونوں خطوں میں بھارتی باشندے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ بھارتی قیادت اگر امریکہ اور یورپ میں اپنے باشندوں کے مفادات کو دیکھتے ہوئے مغرب کی طرف لڑکی تو ایک طرف روس ناراض ہوگا اور دوسری طرف چین بھی سرحد پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ یہ بحران بھارت کے معاشی مفادات کے حوالے سے بھی دو راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بھارت اندرونی سطح پر شدید معاشرتی دباؤ کا شکار ہے۔ سیاسی خرابیاں عروج پر ہیں۔ 5 بڑی ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں جن کے نتائج سے ملے جلے رجحانات سامنے آ رہے ہیں۔ نریندر مودی اس وقت کوئی بہت بڑا تجربہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ملک بھر میں اقلیتیں متحد ہوتی جا رہی ہیں۔ پنجاب، ہریانہ، ہماچل اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سکھ کسانوں نے کامیاب تحریک چلا کر مودی سرکار کو آئینہ ہی نہیں دکھایا بلکہ مطالبات کے آگے جھکنے پر مجبور بھی کیا۔ کسانوں کی کامیابی نے اقلیتوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ اب نچلی ذات کے ہندو بھی کمر کس رہے ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف ملک بھر میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اعتدال پسند ہندو چاہتے ہیں کہ مودی اور ان کے ٹولے کا مقابلہ کرنے والے میدان میں آئیں۔ کانگریس بھی اپنی سی کوشش کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی نے مودی کی طرفداری کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ ایسے میں مودی اور ان کے ٹولے کے لیے بیرونی محاذ پر کوئی بھی بڑا کھلاڑی کھیلنے کے لیے موجود نہیں ہے۔